بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمبرج او لیول 3 to 4. آج ہم چونکہ اس کی پریپریشن کے لیے ایکسرسائزز کر رہے ہیں، پیپر بالکل ہونے والے ہیں، ابھی تھوڑے سے ٹائم رہ گیا ہے، تو یہ خلاصہ نگاری جو ہے اس میں کافی کنفیوژنز ہیں بچوں کو. تو یہ آج ہم یہ میں نے ایک پیسج لیا ہے اور اس کا خلاصہ کریں گے. سوال یہ ہے کہ عبارت کو پڑھنے کے بعد اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں. 3 پیراگراف ہیں اس پیسج کے، عبارت کے، اور اس کے اشارے بھی جو ہیں وہ ہمیں دیے گئے ہیں، 5 اشارے دیے گئے ہیں اور ہم نے 100 الفاظ لکھنے ہیں. اب جب انہوں نے ڈیفینیٹ ایک جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے کہ نمبر آف ورڈز دے دیے ہیں کہ آپ نے 100 ورڈز پر ہی لکھنا ہے خلاصہ، تو سب سے زیادہ توجہ ہم نے اس چیز پر دینی ہے کہ ایکسیڈ نہ کرے، جو خلاصہ ہے وہ اتنا ہی رہے، 100 ورڈز تک ہی رہے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں. اس میں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ الفاظ اپنے ہوں لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر کی چیز بیچ میں ایڈ کی جا رہی ہو. اس چیز پر بہت توجہ دینی ہے کہ اپنے سے کوئی خصوصیت لکھ دی، اپنے سے کوئی بات لکھ دی نہیں، بلکہ اس عبارت سے ہی الفاظ لیے جائیں، وہ کانسیپٹ لیا جائے اور اسے اپنے الفاظ میں ان جملوں کو لکھنے کی کوشش کی جائے. یعنی کہ اس جو لفظ دیا گیا ہے اس کا الٹرنیٹ کوئی دوسرا متبادل جو ہے اس میں لکھ دیا جائے، تو اس کے جو ہے وہ ہمیں نمبر اس میں صحیح مل سکتے ہیں ہمیں. تو اب یہاں پہ جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جو اس میں اشارے دیے گئے ہیں، پہلا اشارہ ہے کہ تربیتی اداروں کا آغاز. اب یہ کتے کے بارے میں، کتے کی مختلف خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کو نابینا افراد کی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور قانونی سہولیات کیا میسر ہوتی ہیں کتوں کو. تو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس عبارت میں. سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ عبارت پوری جو ہے اس کی کم از کم 2 بار آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ کر لی، اور ریڈنگ کرتے ہوئے جو چیز آپ کو زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے. یہ 2 چیزیں کر لیں. اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ان اشاروں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. پہلا اشارہ دیکھا کہ تربیتی اداروں کا آغاز، کتوں کے بارے میں تربیتی ادارے جو تھے ان کا آغاز کب ہوا. تو یہ ہمیں اس پیسج سے ہی مل جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران کتوں کے تربیتی اداروں کا آغاز ہوا. اور اب ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیوں ہوا. اس کی وجہ یہ بتائیں گے کہ جنگ میں نابینا ہو جانے والے افراد کو خود مختار زندگی گزارنے میں مدد کرتے تھے. اب یہ ہمارا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. یہاں پہ 2 لائنز، 2 to 3 لائنز، اس سے زیادہ نہیں لے کے جانا اسے. اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ انتخاب کا معیار کیا ہوگا، کیا کرائیٹیریا ہے جس پر کتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے انتخاب. تو پہلی بات جو لکھنی ہے ہم نے وہ یہ کہ کتوں کو ذہین ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے یا اس کا انتخاب جو ہے وہ ذہین ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے یا ذہین ہونے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوستانہ مزاج رکھنے والے کتوں کو منتخب کیا جاتا ہے. اچھا، یہ اس کا ہم نے دوسرا پوائنٹ کور کر لیا. اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، وہ ہے کہ تربیت کے مراحل کیا ہوتے ہیں. یعنی کہ آغاز کب کیا جاتا ہے. تربیت کا آغاز 8 ہفتے کی عمر سے ہوتا ہے. کون سی عمر سے؟ 8 ہفتے کی عمر سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. یعنی ٹو دا پوائنٹ ہم چلیں گے، ایکسٹرا ورڈز نہیں لکھنے تاکہ 100 کو ہم وہ جو ہے کراس نہ کر جائیں. اچھا، اس کے بعد چوتھا ہے کہ نابینا افراد کی زندگی پر اثرات. یعنی کتے جب انہیں ٹرین کر کے انہیں دیا جاتا ہے، نابینا افراد کے حوالے کیا جاتا ہے، تو ان کی زندگی پر ان کتوں کی وجہ سے کیا اثرات پڑتے ہیں. تو وہ اثرات ہم نے بتانا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کے روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں ان میں وہ خود مختار بن جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کتے کے ساتھ وہ انسان دوست یا خاندان کے فرد کی طرح زندگی گزارتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اس پوائنٹ میں لکھ دینی ہیں. آخری یہ ہے کہ کتوں کو ملنے والی قانونی سہولیات کون سی ہیں. تو قانونی سہولیات جو ملتی ہیں کتوں کو وہ ہیں کہ انہیں مالک کے ساتھ عوامی مقامات پر جانے کی اجازت مل جاتی ہے. آپ مقامات کی جگہوں کا بھی لکھ سکتے ہیں، عوامی جگہوں پر جانے کی اجازت مل جاتی ہے.
اور اس کے علاوہ جو رہنما کتے کو ہوائی سفر میں بھی سہولت میسر ہوتی ہے، اور کتے کا کرایہ ادا کیے بغیر وہ یعنی اس کو ساتھ رکھ کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ان پوائنٹس کو ایکسپلین کرتے ہوئے خلاصہ لکھ دینا ہے، اور الفاظ کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے، اور اپنی جو جملے ہیں ایسے جملے بنائے جائیں جن کو یعنی چھوٹا جملہ ہو اور اس کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو اس کی، کہ پتہ ہو اس میں گرامیٹیکل کوئی مسٹیک نہیں ہے، کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہے، کچھ ایسا، یعنی کہ جملہ پہلے بولا جائے اور اس کے بعد اسے لکھا جائے، کیونکہ بولنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا غلطی ہے جملے کے اندر۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بڑے آرام سے یہ آپ کر سکتے ہیں یہ خلاصہ، اور اس کے لیے بہت دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ ارریلیونٹ چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا، ارریلیونٹ چیزوں کو بیچ میں نہیں لکھنا، کہ ہمارے پاس اگر ہم اس لمٹ کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں، جیسے 100 ورڈز ہیں تو 100 کی بجائے اگر ہم 130 40 50 پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوگا کہ وہ جو ایکسٹرا ہم چیزیں لکھ رہے ہوں گے ان کے پھر ہمیں نمبر نہیں ملیں گے۔ تو اس وجہ سے چاہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہوگا لیکن نمبرز نہیں ملیں گے ہمیں، اس وجہ سے اس چیز کی بہت احتیاط کرنی ہے کہ الفاظ کی لمٹ کے اندر ہی رہا جائے اور بہترین بات لکھی جائے تاکہ جو امپریسو ہو اور اس کے نمبر پورے مل جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔